دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی بات پر نازا ہے، کوئی مال و دولت پر، کوئی حسب نسب پر، اور کوئی کسی عہدے یا منصب پر۔ میں نے ان پر غور کیا تو مجھے یہ سب حقیر نظر آئے۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہی اللہ کے نزدیک بڑا اور اشرف ہے۔ اس پر میں نے پرہیزگار بننے کی کوشش کی۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا، جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے جاؤ، لوگوں کے مددگار بنو، ان پر فتویٰ نہ لگاؤ۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا بادلوں کو ٹپکنے کے قابل بناتی ہے، اور مغربی ہوا قطرات کو بارش میں تبدیل کر کے زمین کو سیراب کرتی ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ مال حرام سے صدقہ دینے والا ناپاک کپڑا پیشاب سے دھونے کی مثل ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائیں لیکن مسکین نہ بلائے جائیں۔ مہمان کے روبرو تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے، اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو، اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرو۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو فکر اور عمل کی توفیق دے۔